السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناول مین۔ آج ہم اپنے ناول بے نام محبت کی اگلی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹکٹ کے بارے میں پتہ کرنا ہے کیونکہ ہم ٹرین کے ذریعے ہی اسپین جائیں گے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے دیکھا، جسے پاکستان میں ٹرین کا سفر بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ آج ٹرین سے اسپین جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہوائی جہاز کے ہوتے ہوئے ٹرین کا اتنا لمبا سفر کرنا ضروری ہے؟ اب اتنا لمبا سفر بھی نہیں ہے۔ میری ایک فرینڈ اسپین رہتی ہے، اس بارے میں اس نے بتایا تھا۔ صرف 6 گھنٹے 25 منٹ میں ہم اسپین کے مشہور شہر بارسلونا میں ہوں گے۔ ویسے بھی پاکستان کی طرح یہاں ٹرین نہیں ہے۔ مجھے تو اس سفر کے بارے میں سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ عفت خالہ کی طرف سے ہاں ہوتے ہی ماں جی تو شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں آج آپا بھی آئی ہوئی تھیں۔ اس وقت ماں جی لاؤنج میں آپا کے ساتھ بیٹھی زیورات دیکھنے میں مصروف تھیں۔ وہ آج ہی عائشہ کے لیے بن کر آئے تھے۔ ماشاءاللہ سے ماں جی بہت پیارے ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں۔ آپا ہار سیٹ دیکھتی ہوئی بولی تھیں۔ میں نے ہی ڈیزائن پسند کیا تھا، ماں جی خوشی سے بولی تھیں۔ ماں جی شادی کی تیاریاں تو آپ نے شروع کر دی ہیں، لیکن یہ تو مجھے بتایا ہی نہیں کب تک کرنے کا ارادہ ہے۔ آپا احتیاط سے زیورات واپس رکھتی ہوئی بولی تھی۔ سویرا بیٹی، میں تو اس مہینے کے آخر میں کوئی تاریخ رکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ماں جی اتنی جلدی بھی کیا ہے بیٹی، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عفت خالہ اتنی جلدی مان جائیں گی اور اتنی جلدی شادی کی تیاریاں کیسے کریں گی؟ وہ خالہ کی فکر کرتی ہوئی بولی۔ اب تو یہ ماہ شروع ہوا ہے، جہیز وغیرہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، کپڑوں کی خریداری کرنے میں کون سی دیر لگنی ہے؟ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ زیورات میرے کمرے کی الماری میں سنبھال کر رکھ دو، تمہارے ابو دیکھ لیں گے تو پھر لا کر میں خود رکھ لوں گی۔ میں ذرا عفت کو کال کر لوں، وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ عائشہ اس وقت لاؤنج میں ہمارا بھابھی کے ساتھ بیٹھی مٹر نکالنے میں مصروف تھی۔ 3 سالہ عبداللہ سکون سے بیٹھا سامنے ٹی وی پر چلتے کارٹون دیکھ رہا تھا۔ عائشہ، میں شاپنگ کے بارے میں سوچ رہی تھی، میرے ساتھ چلو گی؟ تمہارے بھائی شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں اور سنڈے کو مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تمہارے بھائی کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، وہ مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ مجھے بھی کچھ ضروری چیزیں لینی تھیں، وہ مٹر نکال کر رکھتی ہوئی بولی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھیں کہ ٹیلی فون کی مسلسل بجنے والی بیل نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بیٹھیں بھابھی، میں دیکھتی ہوں۔ بھابھی اٹھنے ہی لگی تھی کہ وہ ان کو روکتے ہوئے بولی تھی۔ السلام علیکم، وہ ریسیور اٹھاتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ بیٹی، کیا حال ہے؟ ماں جی عائشہ کی آواز پہچانتی ہوئی بولی تھی۔ جی ٹھیک خالہ، آپ بتائیں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، کیا کر رہی تھی؟ بس خالہ، بھابھی کے ساتھ مل کر دوپہر کے لیے سبزی تیار کر رہی تھی۔ اچھا بیٹی، اپنی امی جان سے بات کروانا۔ جی خالہ، ابھی میں ان کو بلاتی ہوں۔ لاؤنج کے ساتھ ہی ان کا روم تھا، وہ دستک دیتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تھی۔ عفت خالہ سامنے بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ امی جان، خالہ کی کال ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا بیٹا، میں ابھی آ رہی ہوں، وہ اٹھ کر پاؤں میں چپل پہنتی ہوئی بولی تھی۔ السلام علیکم باجی، وہ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام۔ عفت، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے باجی، آپ بتائیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، کیا کر رہی تھیں؟ بس آرام کرنے کے لیے لیٹی ہوئی تھی۔ عائشہ اور امارہ مجھے کوئی کام تو کرنے نہیں دیتی ہیں، سوچا آرام ہی کر لوں۔ ماشاء اللہ سے آپ کی بہو اور بچیاں بہت اچھی ہیں، سب کا ہی خیال رکھتی ہیں، وہ پیار سے بولیں۔ جی وہ تو ہے، عفت خالہ فخر سے بولیں۔ اچھا عفت، میں اگلے سنڈے کو شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے آنا چاہ رہی تھی۔ باجی، یہ اتنی جلدی؟ ہم نے تو ابھی شادی کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، وہ فکر بندی سے بولی۔ بھائی جہیز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے،
اور شاپنگ کرنے میں کون سی دیر لگنی ہے۔ پھر بھی باجی اب بیٹی کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کر سکتے نا۔ عفت کیوں غیروں والی بات کرتی ہو، سب کچھ تو ہمارے گھر میں ہے، بس اب میرے سامنے جہیز کا نام بھی نہ لینا، وہ فیصلہ کن لہجے میں اپنائیت سے بولیں۔ ٹھیک ہے باجی، پھر آپ کو میں اسلم سے پوچھ کر بتا دوں گی، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ ہیلو شانی، جیسے ہی شانی نے کال ریسیو کی تھی، سیل فون پر آپا کی آواز گونجی تھی۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ اللہ کا کرم ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا شانی، میں آج ماں جی کی طرف آئی ہوں، تم یوں کرنا 1 بجے جا کر روشنی کو اسکول سے پک کر کے گھر لیتے آنا۔ حسن چھوڑ دیتے لیکن ان کی آج میٹنگ ہے۔ اوکے آپا، کوئی بات نہیں، میں پک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر بات ہوتی ہے، ابھی ماں جی کے ساتھ میں ذرا بازار جا رہی ہوں۔ اوکے آپا، خدا حافظ۔ اسلم ہاؤس میں اس وقت سب ڈنر کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امی جان، یہ تو بہت جلدی نہیں کر رہی ہیں؟ ہاں باسط بیٹا، میں نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن ان کا کہنا ہے جہیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور شاپنگ کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے۔ باسط ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، آپ کی بہن بہت جلدی کر رہی ہیں۔ آنٹی ان کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس بار ہمارا بھابھی بولی تھی۔ اصل میں مشکل سے ہی شانی شادی کے لیے تیار ہوا ہے، اس خوشی میں ان کا بس چلے تو آج ہی بارات لے کر آ جائیں، اس لیے ان کو جلدی ہے۔ چلیں، اگر آپ کی بہن کو اتنی ہی جلدی ہے تو پھر عائشہ بیٹی کا بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروا دیتے ہیں، جہیز کی رقم اس میں ٹرانسفر کروا دوں گا۔ ویسے جہیز وہ لینا نہیں چاہتے ہیں، چلو رقم پھر کام آ جائے گی، کچھ سوچتے ہوئے بولے تھے۔ پھر آپ کل سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، ہمارا بیٹی بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اب ان کو جلدی ہے تو ہم بیٹی والے ہیں، پھر ان کی بات مان لیتے ہیں۔ اس بار وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولے تھے۔ پھر بھی باجی کو بتا دوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اگلے سنڈے کو ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو آ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی بہن کو اطلاع کر دیں۔ وہ جس وقت گھر میں داخل ہوا رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ کو صوفے پر رکھتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ابھی بھی ایک شاپر تھا، جسے وہ کچن میں موجود ٹیبل پر احتیاط سے رکھتے ہوئے اس نے برتنوں میں سے ایک ٹرے اٹھایا تھا۔ پھر شاپر میں سے کیک نکالتے ہوئے اس نے ٹرے پر سجایا اور کیک پر موجود موم بتیوں کو جلانے ہی لگا تھا کہ ماچس ہاتھ میں پکڑے اس نے کلائی میں موجود گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی جو 11:15 بجا رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ٹرے ہاتھ میں تھامے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں موجود شیشے کی ٹیبل پر کیک رکھتے ہوئے خود صوفے پر بیٹھ کر 12 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ اوہو، میں بھی کتنا پاگل ہوں، جس کی برتھ ڈے ہے اس کو تو جگایا ہی نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو ہماری بیگم صاحبہ ابھی تک سوئی نہیں ہے، اس نے روم میں داخل ہوتے ہوئے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ ناول بند کرتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ میں نے بتایا تو تھا لیٹ آؤں گا، شاید آپ بھول گئیں، وہ اس کے برابر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مجھے یاد تھا، لیکن آپ تو جانتے ہیں مجھے آپ کے بغیر مشکل سے ہی نیند آتی ہے۔ اوکے میری پیاری سی بیگم، چلیں 1 منٹ میرے ساتھ لاؤنج میں آئیں، وہ وال کلاک کو دیکھتے ہوئے بولا، جو 10 منٹ تک 12 بجانے والا تھا۔ اوکے چلیں، اس وقت ویسے لاؤنج میں کرنا کیا ہے؟ وہ ناول بیڈ پر رکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ آنکھیں بند کریں، وہ اس کے ساتھ ہی روم سے باہر ہی نکل رہی تھیں کہ اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، آنکھیں بند کر دوں گی تو کیسے چلوں گی؟ میں ہوں نا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، لیکن آنکھیں بند کیوں کرنی ہیں؟ کچھ منٹ تک پتہ چل ہی جائے گا۔ اوکے چلیں۔ کھول دوں کیا؟ بالکل نہیں، صرف 1 منٹ، اس نے موم بتیوں کو جلاتے ہوئے کہا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سیرش۔ ٹھیک 12 بجے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی سرگوشی پر بے ساختہ بند آنکھیں کھلیں، سامنے کے منظر کو دیکھ کر
اسے اپنے شوہر پر بہت پیار آیا۔ اس کی نظر سامنے ٹیبل پر موجود اپنے پسندیدہ چاکلیٹ کیک پر پڑی، جس پر ہیپی برتھ ڈے سیرش عمران لکھا ہوا تھا۔ Thanks for loving and supporting. Subscribe now. Novel Men. Enjoy the best novels and stories.